بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو حرام معاملات یا حرام خرید و فروخت یا بالفاظ دیگر حرام ڈیلنگ۔ اور جیسے کہ پہلے توجہ دلائی کہ بعض جگہ خرید و فروخت ہے اور بعض جگہ اس کی اجرت ہے یا اس کی فیس ہے۔ تو ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے دشمنان دین کو اسلحہ یا کوئی ایسی چیز بیچنا کہ جس کے ذریعے سے وہ مسلمان ممالک پر مسلط ہوں یا مسلمانوں پر ظلم کریں۔ جائز نہیں ہے کہ دشمنان دین کو، دشمنان مسلمین کو اسلحہ بیچا جائے۔ اب یہاں پر اس بات کو واضح کر دیں کہ ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے دشمنان دین، دشمن کہ جو مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ ہماری اس گفتگو کا عنوان یہ نہیں ہے کہ کافر کو اسلحہ بیچنا یا غیر مسلم کو اسلحہ بیچنا جائز نہیں ہے یا اس سے تجارت جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آج جو عالم اسلام کے حالات ہیں، ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ چائنا سے خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسرائیل کے جو مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے ان سے خرید و فروخت سے مراجع الزام نے روکا ہے۔ تو اصل موضوع یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم سے خرید و فروخت منع ہے، بلکہ اصل موضوع اس گفتگو کا یہ ہے کہ دشمنان دین اسلام و دشمنان مسلمین کی مدد کرنا اسلحے کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے کہ جس کے بعد وہ مسلمانوں پر حملہ کریں یا مسلمان ممالک پر مسلط ہو جائیں۔ البتہ کسی بھی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے کہ دشمنان دین کو مسلط کیا جائے مسلمان ممالک پر یا مسلمانوں پر، چاہے وہ اقتصادی اعتبار سے ہو، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی اور اعتبار سے ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آج سلفی علماء جب حزب اللہ کی جنگ ہو اسرائیل سے تو اسرائیل کے خلاف تو انہوں نے فتویٰ نہیں دیا، البتہ حزب اللہ کے خلاف فتویٰ بھی دیا اور حزب اللہ کے لیے دعا کرنے کو حرام قرار دیا۔ لیکن افسوس کہ ان سلفی اور وہابی علماء نے کبھی بھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ ان کے ملک کا پیٹرول امریکہ کو نہ جائے، وہ پیٹرول جو امریکن جہاز لے کے جاتے ہیں اور بعد میں اسرائیل تک پہنچاتے ہیں یہ نہ ہو۔ حد تو یہ ہے کہ سعودی عرب بھی خاموش ہے اور ان کے درباری ملا اور مولوی بھی خاموش ہیں، یہاں تک کہ دو جزیرے سعودی عرب کے قریب ترین علاقوں کے اسرائیل کے ہاتھ میں ہیں، اور کبھی بھی وہ اس کو ڈسکس نہیں کرتے۔ سوال کیا جائے ان وہابی علماء سے، ان سلفی علماء سے، ان اہل حدیث علماء سے کہ دو اہم ترین جزیرے جو سیاسی اعتبار سے، جنگی اعتبار سے بہت اہم تھے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہیں، آپ کیوں فتویٰ نہیں دیتے ان جزیروں کو واپس لینے کے لیے؟ آپ کے حاکم، آپ کے بادشاہ جو آپ کے اولو الامر ہیں، جن کی اطاعت آپ پر واجب ہے، باوجود یہ کہ وہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، لیکن آپ ان کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں، آپ کیوں فتویٰ نہیں دیتے فہد کے لیے؟ کیوں فتویٰ نہیں دیا آپ نے ان سے پہلے والے حاکموں کے لیے یا موجودہ حاکم کے لیے کہ انہوں نے یہ ظلم کیا، خاموش رہے؟ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی ان علماء نے دین کی سربلندی کے لیے فتوے نہیں دیے۔ ہاں، وہ فتوے مجاہدین کے خلاف دیتے ہیں، ان مجاہدین کے خلاف کہ جو مکتب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے وابستہ ہیں۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کا پیٹرول سبب بن رہا ہے کفار کی مضبوطی کا، اور اسی طرح سے کئی سو بلین ڈالر کا معاملہ سعودی عرب نے کیا اور امریکہ کی ڈوبتی ہوئی اقتصاد کو مدد کی۔ لیکن کسی بھی سلفی اور وہابی عالم نے یہ نہیں کہا کہ یہ امریکہ کہ جو اسرائیل کی پش پناہی کر رہا ہے، اس سے خرید و فروخت صحیح کام نہیں ہے، اس کی مدد صحیح نہیں ہے، ہمارے جزیرے اسرائیل کے پاس ہیں، ان سے واپس لیے جائیں۔ کسی بھی سلفی علماء نے کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ سعودی عرب میں جو اتنی ساری بیسز ہیں امریکہ کی ان کو خالی کرایا جائے۔ کبھی سعودی مولویوں نے یہ فتویٰ نہیں دیا، سلفیوں نے اور وہابیوں نے فتویٰ نہیں دیا کہ قطر اور بحرین سے فوجی اڈوں کو نکالا جائے۔ تو یہ فقہی مسائل کے جو بعض دفعہ لگتے ہیں کہ بڑے سادے سے مسائل ہیں، در حقیقت
ان میں بہت زیادہ وسعت ہے اور اسلام اور مسلمین کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔